عوام تمام تر رکاوٹیں اور خندقیں عبور کر کے اس وقت ٹی چوک پہنچ گئی ہے، اور عوام نے رینجر اور پولیس سے یہ استدعا کی کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ یہ ظلم و جبر کا نشانہ آپ اور آپ کے خاندان بھی ہو رہے ہیں، ہم بھی ہو رہے ہیں۔ پولیس، رینجر اور آرمی کے جوان پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور اس وقت عوام لاکھوں لوگوں کا مجمع ٹی چوک سے آگے بڑھ رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور کی کے پی ہاؤس سے گرفتاری کی متضاد خبریں، کبھی کہا جاتا ہے کہ گرفتار کر لیا گیا ہے، کبھی حکومتی ذرائع یہ کہتے ہیں، تردید کرتے ہیں، لیکن چونکہ میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے تو جیسی یہ خبریں چلا رہے ہیں ویسا ہی میڈیا چلائے جا رہے ہیں۔ لیکن شیخ وقاص اکرم اور پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ احتجاج ہر صورت میں جاری رہے گا، اور اگر علی امین گنڈا پور کو کے پی ہاؤس سے گرفتار کیا جاتا ہے، جس سے 18ویں ترمیم کی صوبائی خود مختاری کو سبوتاج کیا جا رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی اعظم سواتی احتجاج کو لیڈ کریں گے، اور ہم کسی صورت میں احتجاج کو ختم نہیں کریں گے۔ ان دونوں کی ڈیٹیل سے پہلے آپ دوستوں جو گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شکریہ۔ عوام تمام تر رکاوٹیں اور خندقیں توڑ کر، خندقیں عبور کر کے، کنٹینر ہٹا کر اس وقت ڈی چوک پہنچ چکی ہے، اور علی امین گنڈا پور کا قافلہ بھی ڈی چوک پہنچ چکا تھا، اور اس کے بعد لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس وقت ڈی چوک پر موجود ہیں۔ لوگ پولیس، رینجر اور فوجی جوانوں سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہماری لڑائی آپ سے نہیں ہے، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت کا سامنا آپ بھی کر رہے ہیں، آپ کے بچے بھی دو وقت کی اچھی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، آپ کے بچے بھی بجلی کے بل بھرنے سے کترا رہے ہیں، بجلی کے بل نہیں بھر سکتے۔ آپ اور ہم ایک ہی ہیں جو اس ظالم نظام سے، سسٹم سے کہ ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ تو اس سے رینجر اور پولیس کے جوان اور آرمی کے جوان اس وقت پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور لوگ لاکھوں کی تعداد کا مجمع آگے بڑھ رہا ہے، اور لوگوں کی اب اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو روکنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ سے حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور کو کے پی ہاؤس میں مذاکرات کے لیے بلایا گیا، جو ڈی چوک پہنچ چکا تھا۔ ان کی غلطی بھی ہے کہ پہلے بھی یہ مذاکرات کئی مرتبہ کرنے کے بہانے ان کو دھوکہ دے چکے ہیں۔ ان کو ڈی چوک میں مذاکرات کرنے چاہیے تھے، لیکن وہ کے پی ہاؤس میں ان کی بلانے پر چلے گئے، اور اس کے بعد اب متضاد خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی ان کو وہاں ان سے مذاکرات جاری ہیں، شاید ان کو ابھی وہاں پر جو ہے ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا ہو، ان کو میڈیا سے بات چیت نہیں کرنے دی جا رہی، اپنی پارٹی سے بھی بات چیت نہیں کرنے دی جا رہی، اور متضاد خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ ان کو اریسٹ کر لیا، کبھی کہا جاتا ہے کہ اریسٹ نہیں کر لیا گیا۔ لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے کہا ہے کہ ہم اگر عمران خان گرفتار ہو سکتا ہے تو علی امین گنڈا پور کی گرفتاری سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور عمران خان سے بڑا لیڈر نہیں ہے، اگر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، اعظم سواتی احتجاج کو لیڈ کریں گے، احتجاج ہرگز ملتوی نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے بھی یہی اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ہم احتجاج کو کسی صورت میں ملتوی نہیں کریں گے۔ اور دوسری طرف شیخ وقاص اکرم یا پی ٹی آئی کے دوسرے رہنماؤں نے یہ بھی کہا کہ 18ویں ترمیم میں صوبائی خود مختاری کا کہا گیا کہ صوبائی خود مختاری دی گئی تھی، لیکن وہ صرف 18ویں ترمیم یا آئین قانون ان کا صرف عوام کے لیے ہے، عوام کے لیے ایک لالی پاپ ہے، باقی اس حکومت یا ان کے سرپرستوں کے لیے کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اور اگر ایک چیف منسٹر جو کہ کروڑوں لوگوں کا نمائندہ ہے، ایک صوبے کا نمائندہ ہے، اور اس کو ایک صوبے کے پی ہاؤس سے گرفتار کیا جاتا ہے، تو پھر یہ صوبائی خود مختاری کہاں گئی آپ کی وہ 18ویں ترمیم جس کی بنا پر آپ نے صوبوں کو خود مختاری دی تھی، اور آپ نے ایک صوبائی وزیر اعلیٰ کو جو کہ کروڑوں لوگوں کا نمائندہ ہے، مذاکرات کے بہانے بلا کر اگر آپ اس کو کے پی ہاؤس سے اریسٹ کر لیتے ہیں تو یقیناً یہ 18ویں ترمیم کی وائلیشن ہوگی، یہ آئین قانون کی وائلیشن ہوگی جس میں آپ نے صوبوں کو خود مختاری دی تھی۔ تو یقیناً یہ آئین قانون ان کے اپنے گھر کی ملازمہ ہے، جس وقت چاہے اس کو توڑ دیں، جس وقت چاہے اس کو کسی دوسرے کو اس کا بہانہ بنا کر اریسٹ کر لیں۔ جس طرح انہوں نے آئین کو توڑ کر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروایا، اس طرح بہت سے دوسرے بھی آئین کی وائلیشن کی، اور ان کے لیے آئین کچھ بھی نہیں ہے۔ آئین ہے تو قانون ہے تو صرف عام لوگوں کے لیے ہے۔ اگر آپ کے پی ہاؤس سے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو یقیناً یہ 18ویں ترمیم کی سنگین وائلیشن ہوگی کہ 18ویں ترمیم میں آپ نے صوبوں کو خود مختاری دی تھی، اور آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اس کے صوبے کے ہاؤس سے اریسٹ کرتے ہیں، کے پی ہاؤس سے، جو کہ شدید قسم کی وائلیشن ہے آئین اور قانون کی۔
تو پی ٹی آئی نے اس پر شدید رد عمل دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہے, ہمارا احتجاج جاری رہے گا, اور لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے پروٹیسٹ کو کنٹینیو رکھنا ہے, پروٹیسٹ کو اب اعظم سواتی لیڈ کریں گے. اور پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے اس سے پہلے یہ لاہ عمل بنا بھی لیا ہوگا کہ اگر علی امین کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے بعد کون ہوں گے, اگر اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یقیناً یہ 8-10 لوگوں کی ان کے پاس اسٹریٹجی ہوگی کہ اب لیڈ کون کرے گا. تو اب یقیناً اعظم سواتی اس احتجاج کو لیڈ کریں گے, اور یہ احتجاج اس وقت لاکھوں لوگ نکل چکے ہیں. یقیناً ابھی راولپنڈی اور اسلام آباد سے مزید لوگ بھی ابھی نکلیں گے عمران خان کی کال پر, جس سے یہ احتجاج یقیناً بڑا پر اثر ہو سکتا ہے. اور اگر تحریک انصاف کے لوگ ڈٹ گئے اور اس احتجاج کو انہوں نے سبوتاج خود نہ کیا مذاکرات کے نام پر, اگر یہ پیچھے ہٹ گئے تو پھر تحریک انصاف پر جو کریک ڈاؤن ہوگا اس کے بعد, کیونکہ یہ کوئی ریٹن یا اخلاقی طور پر ان کے پاس کوئی اخلاقیات نہیں ہے, کوئی یہ ریٹرن اگر آپ سے کوئی جھوٹا معاہدہ کر بھی لیں گے تو اس کی کوئی یہ کبھی بھی پاسداری نہیں کرے گی, کیونکہ آپ اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب ہم نے اسی پروٹیسٹ کو آگے بڑھانا ہے, اور اسی پروٹیسٹ کی کو ہی ہم نے لیڈ کرتے ہوئے اپنے تمام مطالبات منوانے ہیں, بجائے اس کے کہ اس پروٹیسٹ کو ختم کر کے خود کوئی اگر اس کو ان کے جھانسے میں آ جائے تو اس وقت تو یہ پروٹیسٹ ختم ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر تحریک انصاف کو یہ مٹا کر رہیں گے, کبھی بھی یہ ترامیم بھی ہو کر رہیں گی, یہ سب کچھ ہو جائے گا. لیکن اس وقت جو احتجاج میں لاکھوں لوگ موجود ہیں, یقیناً پی ٹی آئی اس کا ایڈوانٹیج لے سکتی ہے اور ہر مطالبہ اپنا منوا سکتی ہے. اللہ حافظ.